قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة اللیل وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ آج کے اس درس میں سورہ واللیل کی آیات کو شامل کیا گیا ہے، اور سورہ واللیل قرآن عظیم کا 92واں سورہ ہے اور یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ ان آیات مقدسہ میں بلکہ اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے مکمل مضمون کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار بیان فرمایا ہے خیر اور شر کا۔ تو اگر ان آیات سے جو میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں، یہ آیات 17 سے 21 تک ہیں، اس سے پہلی جو آیات ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو ایک ہمیں معیار نظر آتا ہے، اور پھر آخر میں جو آیات تلاوت کی ہیں ایک شخصیت کا بیان ہے جو اس معیار پر کامل طور پر پوری اترتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واللیل کی ابتدا میں ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشی، رات کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا کہ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، چیزوں کو ڈھانپ لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ یہ ضدین کا بیان فرمایا، اور اس میں خارجی نظام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ خارجی نظام جو سورج کی اور چاند کی گردشوں پر مشتمل ہے، اس سے بہت سارے جو طبعی مقاصد ہیں اس کائنات کے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ بظاہر ضدین ہیں لیکن حقیقتاً جو ہے یہ کائنات کے طبعی مقصد کو پورا کرنے میں معاون ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ تمہارے اندر اپنے وجود کے اندر دیکھو، یہ خارج کی دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ضدین کا اجتماع ہے دن اور رات، اور تمہارے اندر وما خلق الذکر والانثی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، تو یہ بھی ضدین کا بیان فرمایا، اور اس میں بھی حیات جو ہے پوشیدہ ہے کہ اگر مذکر اور مؤنث کا ایک نظام قائم فرمایا جس کی بنیاد پر انسانیت جو ہے وہ فروغ پاتی ہے اور مزید آگے نسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کے ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، کہ بلا شبہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش مختلف ہے۔ تو جیسے یہ دن اور رات مختلف ہیں، اسی طرح سے تمہارے وجود کے اندر مذکر اور مؤنث کا تصور ہے، تو جیسے یہ مختلف ہیں اسی طرح سے تمہاری جانب سے پائی جانے والی کوششیں بھی مختلف ہیں، اور یہ دو طرح کی کوششیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کی راہ کو بالکل واضح فرما دیا اپنی کامل ہدایت کے ذریعے سے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیج کر۔ تو اب اس میں جس نے اچھا راستہ اختیار کیا وہ فلاح اور کامرانی کو پالے گا، اور جس کی کوشش جو ہے وہ غلط راستوں کی سمت چلی گئی تو وہ خائب اور خاسر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کوششیں ضرور مختلف ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مختلف کوششوں کے خارج میں مختلف نتائج مرتب ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک معیار ذکر فرمایا کہ جو تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اس میں دو طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ فرد ہے کہ جس میں اچھی خصوصیات پائی جائیں، جن کا اب ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ 3 خوبیاں ہیں، کہ وہ شخص جو ان 3 خوبیوں سے متصف ہو تو اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد بالعکس بالکل اس کا اپوزٹ ذکر فرمایا کہ ایسی صفات کہ جو یہ بری صفات کسی شخص میں پائی جائیں تو پھر اس کی کوشش کا نتیجہ جو ہے وہ بدبختی اور خسران کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 صفات کا ذکر فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، بس وہ شخص کہ جس نے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مال خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کچھ خرچ کرے۔ تو خرچ کرنے کے اگر عموم کو لیا جائے تو اپنی سروس سے، اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچائے، اللہ کے حقوق ادا کرے، اس کی عبادت کرے،
اور اسی طرح سے مال کے حقوق ادا کرے جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یا اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کرے. تو یہ آتا کا لفظ ان تمام تر کوششوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. تو جس کے اندر یہ نرمی پائی جاتی ہو کہ وہ اپنی سروسز کو، اپنی جسمانی قوت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق استعمال کرتا ہو، اور اپنے مال کو اللہ کے حقوق پورے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہو، اور دوسرا لوگوں کی خدمت کے لیے اس کو استعمال کرتا ہو، تو یہ بہت بہترین صفت ہے اعطا، پہلی صفت. دوسری فرمائی واتقا، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہو. اور یہ فرما برداری ظاہر سی بات ہے کہ اس ہی کا ایک جز ہے اعطا. تو مکمل طور پر جس کے اندر باطنی اعتبار سے جو شخص بدل چکا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، اس کی بارگاہ میں مجھے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ بڑے جلال والا بھی ہے، بڑے جمال والا بھی ہے. تو یہ رحمت اور اس کی گرفت کا پہلو جو ہے جب غالب آتا ہے تو تقوی پیدا ہوتا ہے، اور یہ تقوی جو ہے انسان کو فرما برداری پر مائل کرتا ہے. تو ایک اعطا کی صفت، دوسری واتقا کی صفت، وصدق بالحسنى، اور اس نے اچھی بات کی تصدیق کی کہ جہاں بھی اسے کوئی سچی بات اور اچھی بات کی گئی اور اس کے دل نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی نقصان ہو رہا ہو، دنیاوی اعتبار سے کسی بحث مباحثے میں اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کی تصدیق کرتا. صدق بالحسنى، یہ تین صفات ہیں، اعطا واتقا وصدق بالحسنى. اس کا نتیجہ اللہ نے بیان فرمایا فسنيسره لليسرى، تو ہم عنقریب اس کے لیے آسان کر دیں گے یسرا کو، یعنی جنت کو آسان کر دیں گے، یعنی جنت کی طرف لے جانے والے اعمال اس کے لیے انتہائی ہم آسان کر دیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اس کے شامل حال ہو جائے گی. اب اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے تین صفات کا ذکر فرمایا کہ اگر اس کے اپوزٹ تین صفات کو اگر کسی شخص نے اختیار کیا تو بدبختی اس کا مقدر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، کہ وہ شخص کہ جس نے بخل کیا. اب آتا کے مقابلے میں بخیلہ آ گیا، بخل آ گیا. تو اب بخل تو ایک ایسی صفت ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے اس مقام پر اگر کوئی شخص خرچ نہ کرے تو اس کو بخل کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے اس میں، نہ جہاں پر بندوں کے لیے خرچ کرنے کا تقاضا ہے وہاں پر نہیں خرچ کر رہا، اور مال کو گن گن کر رکھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مال جو ہے اسے آخرت میں یا اسے ہمیشہ زندگی میں اس دنیا میں ہمیشہ برقرار رکھے گا. ایسا نہیں ہے. تو بہرحال بخیلہ واستغنیٰ، اور بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے. کسی کا مال غصب کر رہا ہے، اس کو کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، کسی بھی درجے میں اس پر ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے اور بے پرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، یعنی اس کو دین اسلام سے یا خالق کائنات کی جانب سے متوجہ ہونے والے حقوق سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. تو فرمایا کہ واستغنیٰ، بے پرواہی کی زندگی ہے. وکذب بالحسنى، اور اچھی بات کی تکذیب کرتا ہے، نہیں مانتا. تو یہ بالکل اس کے مقابل، اچھی صفات کے مقابل بری صفات ہیں. تو پھر اللہ نے اس کا نتیجہ ذکر فرمایا فسنيسره للعسرى، ہم اس کے لیے عسرہ کو آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال آسان کر دیں گے. کیونکہ شقاوت جب قلب پر طاری ہو جائے تو پھر صحیح اور غلط کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر گناہ کے گناہ ہونے کا تصور ہی نہیں رہتا. پھر اسے جیسے کہتے ہیں کہ تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ تم کچھ غلط کر رہے ہو. تو ندامت کیسی؟ جب ندامت نہیں ہے تو توبہ کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا اور ہمیشہ کی خسران کا شکار ہوتا ہے. یہ اس کا ایک معیار خالق کائنات نے پہلے ذکر فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے. عمومی ایک ضابطہ ذکر کر دیا کہ جس شخص میں جس نے مال دیا اس سے اللہ تعالیٰ کس درجے میں راضی ہے، اور اگر وہ اخلاص کی بنیاد پر ہے تب. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بہت دور کر دے گا. اس سے پہلے نارن تلظیٰ کا ذکر ہوا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ذکر ہوا ہے. تو یہ وَسَيَجَنَّبُهَا میں جو ہا ضمیر ہے یہ اسی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ سے اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑے متقی کو عنقریب بہت دور فرما دے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکی، یہ کون ہے سب سے بڑا متقی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، دیتا ہے اپنا مال اس لیے کہ خود پاک ہو جائے، مال کی محبت اس کے دل سے نکل جائے اور ایک معیار قائم ہو جائے اس کے دل میں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مال اور اسباب کو میرے لیے یہ پیدا فرمایا ہے اور مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کا اختیار دیا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم اور یہ مال کی محبت دونوں مقابل ہوں گے تو میں مال کو چھوڑ دوں گا اور اللہ کے حکم کو ترجیح دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکی،
کہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ خود پاک ہو، ستھرا ہو، اس کا باطن جو ہے وہ مال کی محبت سے بالکل بے پرواہ ہو جائے اور وہ حقیقت سے آگاہ ہو جائے کہ مؤثر حقیقی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ وہ چاہے گا تو ایک پیسے میں اتنی تاثیر پیدا کر دے گا کہ میرے لیے میری ضروریات کو سارا وہ کفایت کر جائے گا، اگرچہ قلیل ہے حجم کے اعتبار سے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کروڑوں ہوں لیکن وہ ضرورت کو پورا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے یہ خرچ کرتا ہے، یعنی اس کی نیت یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ تو اپنے اعلیٰ ترین رب کی رضا چاہتا ہے، وہ تزکیہ نفس چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس کا انعام یہ ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا اسے راضی کر دے گا۔ اب یہ جو شخص بھی، یہاں پر عموم ہے آیت کے اندر، تو امام طبری نے اس کے بارے میں فرمایا، ابن عباس کا ایک قول ذکر فرمایا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ وہ سب سے زیادہ جو اتقا کا ذکر فرمایا، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب کیا گیا کہ آپ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام مفسرین کا یہی قول ہے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور تقریباً مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے۔ اور آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے الفاظ کا جو عموم ہے وہ ہر ایک کو شامل ہے کہ جو جو ان صفات سے متصف ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ اس انعام کو پا لے گا، لیکن وہ کون سا ایسا شخص ہے کہ جو بدرجہ تمام و کمال اس پر اترتا ہے پورا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس۔ تو اس آیت کے عموم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آیت جہاں دیگر ان صفات سے متصف افراد کو اپنے اندر شامل رکھ رہی ہے، صدیق اکبر بدرجہ اتم قطعی طور پر اس کے اندر داخل ہے۔ تو اگر کسی درجے میں کسی کو کوئی شبہ ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے، بعض نے کچھ اختلاف بھی کیا ہوگا، کوئی اور قول بھی کیا ہوگا، لیکن مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، تقریباً کنسنسس ہے، اور یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہ بیان کرنے کے بعد ابن کثیر نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس کے آیت کے جو الفاظ ہیں وہ اتنے عام ہیں کہ اس میں دیگر افراد بھی ان صفات سے متصف داخل ہو سکتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو بدرجہ اتم جو ہے وہ قطعی طور پر، جس میں کوئی ولا شک کا فرمایا کہ اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کے عمومی مفہوم میں داخل نہ ہو۔ اب یہاں پر جو ذکر فرمایا کہ یہ سب سے بڑا متقی جو ہے وہ مال خرچ کرتا ہے، پیچھے بھی آیا آتا واتقا وصدق بالحسنى، کہ جس نے مال خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اس کی فرما برداری کی اور سچی بات کی تصدیق کی۔ تو یہ تینوں صفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں بدرجہ اتم، بدرجہ تمام و کمال موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے سب سے بڑا متقی۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ذکر فرمایا، ابن کثیر نے اس حدیث کو روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی دو چیزیں اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کی، جوڑا دیا، زوجین، تو قیامت کے دن جو جنت کے دروازے پر کھڑے ہوئے فرشتے ہوں گے وہ اسے بلائیں گے، یہ تمہاری جو تم نے خرچ کیا تھا یہ وہ بھلائی یہاں ہے، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضور اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی دروازے سے بلا لیا جائے کافی ہے، تو زیادہ دروازوں سے اگر آواز دی جائے گی تو اس کا بظاہر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہاں اعزاز کی بات ہے کہ فرشتے کہہ رہے ہیں بھائی یہاں سے آ جائیں، آپ یہاں سے آ جائیں، آپ یہاں سے آ جائیں، تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ حضور کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ تو حضور نے قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو آپ غور فرمائیے کہ زبان رسالت سے صدیق اکبر کی کردار کی ایسی تصدیق ہو رہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کے ہر دروازے پر موجود فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اور جہاں تک صدقہ بالحسنہ کا تعلق ہے کہ سچی بات کی تصدیق کی، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے تھوڑا بہت تعمل کیا، کسی نے کم، کسی نے زیادہ غور و تفکر کیا، لیکن ابو بکر وہ ہے جس نے بلا تعمل میری تصدیق کر دی۔ گویا کہ صدیق جو ہے وہ کسی ہادی کے انتظار میں تھا،
کہ کوئی مجھے آ کر اس ہدایت کی دعوت دے جس کی میری عقل اور میرا شعور تصدیق کر رہا ہے کہ وہ ہے اور واحد اور یکتا ہے، لیکن میں اس کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ وہ تو اسی کی جانب سے آئی ہوئی ہدایت کے ذریعے سے مجھے پتہ چلے گا۔ اب کوئی آئے اور بس مجھے اشارہ کرے کہ میں اسی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور صدیق اکبر نے یعنی اس درجے میں تصدیق فرمائی۔ اور جب معراج کا واقعہ کسے معلوم نہیں ہے؟ عقل جو اللہ نے عادات جاری فرمائی ہیں کہ اتنے سے قلیل وقت میں اتنا بڑا سفر کر کے آ جائے، عادت جو اللہ نے جاری فرمائی ہے اتنا بڑا سفر نہیں کر سکتا، عادتاً محال ہے، تھوڑے سے وقفے میں جا کر آ گئے۔ اب یہ کفار کو تو یہیں کا کہا گیا، آسمانوں کی سیر کا تو بتایا بھی نہیں گیا کہ وہ کیا جانے، تو وہ اسی کا انکار کر رہے تھے، کیونکہ وہ اس جو ہے یہ عادات جو اللہ نے جاری فرمائی ہیں وہ انہی کے مارے ہوئے تھے۔ لیکن صدیق اکبر رجل عاقل، وہ ایک عقل مند شخص تھے، وہ عقلی اعتبار سے سوچتے تھے کہ جس خالق کائنات نے ابتداءً یہ عادتیں جاری فرمائی ہیں وہ ان کو خرق کرنے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے۔ تو اب اگر میری عقل کہتی ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، ہاں اب اگر اس کی تصدیق ہو جائے زبان رسالت سے کہ میں گیا ہوں، تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اب کفار نے بلا لیا اور کہا کہ بھئی تمہارے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے قلیل وقت میں اتنا بڑا سفر یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے؟ ہاں جی عادتاً محال ہے، لیکن جس نے یہ عادت جاری فرمائی ہے وہ خرق عادت پر قدرت رکھتا ہے، میری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، عقلاً یہ چیز محال نہیں ہے، عادتاً محال ہے۔ تو اب نبی کریم کی تصدیق آ گئی، حضور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سفر فرمایا ہے، حضور نے فرمایا ہاں میں گیا ہوں، بلکہ ابو بکر بلکہ صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور یہ دنیا کا چھوٹا سا سفر ہے، اگر آپ کہیں کہ میں آسمانوں پر گیا اور میں جنت وغیرہ کی سیر کر کے آ گیا تو ابو بکر اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے صدق بالحسنى، یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آتا کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے ہی اسلام قبول کیا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 40,000 درہم و دینار تھے، سب حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسان ہے کوئی اور سب کچھ دے دینا آسان ہوتا ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے اور ہر ایک کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق لا رہا ہے۔ حضرت عمر یہ سوچ رہے ہیں کہ آج جو ہے میں صدیق اکبر پر سبقت لے جاؤں، اور انہوں نے نصف کیا اور نصف لے آئے اور نصف گھر والوں کے لیے رکھ لیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ حضور نصف لے آیا ہوں۔ حضور نے قبول فرمایا اور دعا فرمائے حضرت عمر کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر داخل ہوئے اور ایک وہ بورے میں ایک سامان تھا، تو حضور فرماتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ مال خرچ کرنے کی عطا کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو صدیق اکبر جیسا کوئی عطا کرنے والا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختیاں کی جا رہی ہیں، دیگر کمزور مسلمان جو ہیں ان پر مشرکین مکہ اسلام لانے کی وجہ سے سختیاں کر رہے ہیں، حضور گزرے، حضرت بلال پر شدید تشدد کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک ہی بات کرتے تھے احد 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 احد، وہ ایک ہی ہے۔ حضور نے ذکر کیا کہ بلال بہت تکلیف میں ہے، حضرت ابو بکر سے اشارہ سمجھ گئے اور پہنچ گئے اس کے مالک کے پاس اور کہا بیچتے ہو؟ تو اس نے بہت بڑی رقم مانگی، صدیق اکبر نے فرمایا ڈن، ختم، کوئی بارگیننگ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بہت بھاری قیمت پر خرید لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ 7 غلام جو ہیں جو بڑی تکلیف میں تھے حضرت نے اپنے مال سے خریدے اور ان کو آزاد فرمایا۔ آپ غور کیجئے، اسی واقعے کا ذکر ہے اس آیت مقدسہ میں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَمَا لِأَحَدٍ، لوگوں نے کہا، والد صاحب نے کہا جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ فتح مکہ کے بعد ابو قحافہ ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر آزاد ہی کرنا ہے تو ذرا کوئی طاقتور قسم کے غلام آزاد کرو، یہ کمزور غلام آزاد کرتے ہو جو مشکل وقت میں تمہارے ساتھ بھی نہ کھڑے ہو سکے، کسی کام نہ آ سکے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد ہی یہ نہیں ہے، میری چاہت ہی کچھ اور ہے، اور اللہ نے وہ چاہت بیان کی، تو جس کے دل کا اخلاص خالق کائنات بیان کر رہا ہو اس کی عظمت کو کوئی جان سکتا ہے؟ اس کی عظمت کی اس کی پاکیزگی کو، اس کی قلب کی طہارت کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، جس کی طہارت کو خالق کائنات خود ذکر فرما رہا ہے۔ تو
والد صاحب سے کہا کہ میں اس لیے یہ کر ہی نہیں رہا ہوں. کسی نے کہا کہ بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا زندگی میں، تو یہ احسان کا بدلہ ابو بکر نے چکایا. اتنی بڑی کوئی قیمت ہوتی ہے کہ اس نے جو کہا آپ نے ادا فرما دیا اور آزاد کر دیا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، خدمت دین کے لیے اس شخص کو وقف کر دیا. تو کوئی احسان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی فرما رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے. تو پھر کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر وہ تو اپنے اعلیٰ ترین رب کی رضا کو چاہتا ہے. تو یہاں پر تزکیہ نفس، باطن کی پاکیزگی اور اپنے رب کی رضا کو چاہنا جو ہے وہ صدیق اکبر کا مقصود اصلی ہے. تو وہ مقصد ہی نہیں ہے. اپنے والد سے بھی عرض کیا اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. ایک تو یہ ہونا کہ آدمی کہے کہ بھائی میں نے اس لیے نہیں کیا، اس لیے کیا ہے. تو بھائی آپ کہو گے یا میں کہوں گا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دل میں چور ہو سکتا ہے دل میں کچھ اور ہو مقصد، لیکن میں ظاہر کچھ اور کر رہا ہوں، تو یہ پاسبلٹی ہے. لیکن جو علیم بذات الصدور، کہ جو ایسی باتوں کو جانتا ہے جو دل کے ساتھ بالکل ملازمت رکھتی ہیں، صاحب الصدور، صاحبۃ الصدور، کہ بالکل دل کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں جو ہیں اس کو جاننے والی ذات جب کہے کہ اس کا دل جو ہے اخلاص سے بھرپور ہے، یہ میرے سوا کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ جب اعلان کر دے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، تو پھر اس کے اخلاص پر کوئی نقطہ یا کوئی سوال کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی طہارت پر کیسے سوال اٹھایا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اسے بھی راضی کر دے گا. اللہ تعالیٰ اسے وہ انعامات عطا فرمائے گا جس کا تصور جو ہے وہ ہم یہاں پر نہیں کر سکتے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جنت کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس پر یعنی کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور اور خیال تک نہیں گزرا. تو ان آیات کی روشنی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں عظمت معلوم ہوتی ہے. ایک مختصر سے بریک پر جائیں گے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید. جہاں سے سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا وہیں سے کلام کی ابتدا کرتے ہیں. صدیق اکبر نے ایک بار مال خرچ کرنے کی ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑے بیوپاری اور کاروباری تھے، لیکن اسلام کے لیے ایک وقت ایسا آیا کہ سب کچھ دے دیا. اور ایسا لباس تبوک کے موقع پر پہنا تھا کہ فقط ایک چادر تھی اور کانٹوں کے ذریعے سے اس کو سیا ہوا تھا گویا کہ تاکہ ستر ظاہر نہ ہو جائے، اور کچھ اپنے پاس نہیں رکھا. وہ فرض تھا جسم چھپانا، باقی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا. تو آپ کا مال تجارت جو ہے آ رہا ہے اور مکے میں آنا ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں، سارے بیوپاری جمع ہیں. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. تنگی کا دور ہے، غربت کا دور ہے، اور مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اسے خرید سکیں. یعنی ایک بعض افراد کے پاس گنجائش ہی نہیں اور بعض کے پاس مہنگے داموں خریدنے کی گنجائش نہیں. اب وہ تاجر سارے جمع ہیں، آ گیا مال. اب صدیق اکبر سے وہ خریدنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دگنا دیں گے. تو آپ نے فرمایا ہناک من اعطانی اکثر، یہاں پر ایک ذات ایسی بھی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا چلو 3 گنا لے لو، 100 کے 300 لے لو. ہناک من اعطانی اکثر، یہاں پر ایک ایسا ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. انہوں نے تنگ آ کے کہا بھی 4 گنا لے لو، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دے گا. آپ نے پھر فرمایا ہناک من اعطانی اکثر، کہ یہاں ایک ذات ایسی ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ما علمناک کاذبا یا ابا بکر ما زادک الاسلام الا طمعا، کہ کیا اسلام نے آپ کے اندر لالچ کے علاوہ اور کوئی چیز اضافہ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اور ہم جو ہے آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے. آپ کہہ رہے ہو ہناک من اعطانی اکثر، کہ یہاں پر ایک ہے جو مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا، 4 گنا سے بھی. تو لیکن یہاں پر جتنے تاجر ہیں وہ سب جمع ہیں، ہم سب کو جانتے ہیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی 4 گنا سے زیادہ آپ کو قیمت نہیں دے گا. تو آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ یہاں پر موجود ہے، اس کی ذات اقدس، وہ 1 کا 10 دیتا ہے. اشہد اللہ و اشہدکم انہا صدقہ للفقراء المسلمین، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ میرا سارا مال تجارت جو ہے مسلمان فقراء کے لیے وقف ہے. تو صدیق اکبر نے ایک وہ وقت دیکھا کہ بہت زیادہ امیری دیکھی، تب بھی مال سے کوئی شغف نہیں تھا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب تھی. اور ایک ایسا وقت دیکھا کہ جسم پر جو ہے ایک ہی کپڑا ہے اور وہ بھی کانٹوں سے سلا ہوا ہے. صدیق اکبر اس وقت بھی اس حالت پر رب کی رضا پر راضی نظر آتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زہد اختیار فرمایا تھا، ایسا زہد اختیار فرمایا تھا کہ ان کے نزدیک مال کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا، کہ اتنا کچھ حاصل ہے اور لمحے بھر میں پورا کا پورا اتنا امپورٹ کا اتنا سارا مال آیا ہے جس کا آدمی انتظار کرتا ہے کہ آئے گا، بیچوں گا، کچھ نفع ہوگا، میرا کام چلے گا، لیکن وہ چلو نفع صدقہ کر دیتے، پورا کا پورا سرمایہ ہی صدقہ کر دیا۔ تو یہ عظمت کی بلندیاں، یہ اعطا جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اعطا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تو پھر یہ صفات جس شخصیت میں بدرجہ اتم ہوں گی، اور ان واقعات کی روشنی میں اور ان احادیث کی روشنی میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کردار ابھر کر سامنے آتا ہے، تو آپ بتائیے کہ فسنيسره لليسرى کا انعام آپ کو حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح بتائیے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کا انعام حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ يَتَزَكَّىٰ کا انعام حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ وہ شخصیت ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت شخصیت، یہ وہ ہیں کہ جن میں یہ تمام تر اوصاف بدرجہ تمام و کمال پائے گئے، اور ان کے اخلاص کی، ان کے قلبی پاکیزگی کی گواہی خالق کائنات دے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی ہی سے ان کی عظمت کا اور ان کے کردار کی بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اوصاف اور کمالات کو دیکھ کر سبحان اللہ، واہ واہ، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے محبوب کا جب ذکر ہوتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کردار کی جھلک ہمارے اندر کس درجے میں پائی جاتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اعطا ہمارے نزدیک، ہمارے اندر کہاں پایا جاتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکے فَلْيَنْفَعْ، تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔ لیکن ہمارا آج جو معاملہ چل رہا ہے اس میں گویا کہ خدا خوفی بالکل ختم ہو گئی، اور کوئی یہ ہر ایک اس کوشش میں ہے، یعنی اکثر جو غالب نظر آتا ہے کہ میں کس طریقے سے دوسرے کو دھوکہ دے لوں، کس طریقے سے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال لوں۔ تو یہ تو دوسری صفت ہے کہ جو جہنم میں لے جانے والی صفت ہے، جو فرمایا وَاسْتَغْنَا، کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کا مال غصب کر رہا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، یہ اپنی زندگی میں مگن ہے، اللہ نے کیا فرمایا، کس کو کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، یہ استغنا کی کیفیت پر ہے، اور یہ استغنا اس کو لے ڈوبے گا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اعطا واتقى وصدق بالحسنى کی صفات سے متصف ہیں، تو پھر ہمارے لیے یسرا، جنت کا راستہ اللہ آسان فرما دے گا۔ اور اگر بخل واستغنى وکذب بالحسنى، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہم مساجد میں جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، اب عالم دین بیان کر رہا ہے، وہ قرآن سناتا ہے، وہ حدیث سناتا ہے، وہ اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دل نشیں انداز سے آسان مثالوں کے ذریعے سے بات کو قلب اور ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب پہنچانے کے بعد کس کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے؟ سامنے والے کی، سامع کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ یہ ہدایات علماء کی فقط اتنی ذمہ داری تھی، انبیاء نے بھی فرمایا وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارے ذمہ تو فقط پہنچا دینا ہے، تو ہم نے پہنچا دیا، اور اس پہنچانے کے بعد سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ صدقہ بالحسنہ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو باتوں کی حد تک تو کہتا ہے بھائی قرآن اللہ کا کلام ہے، میں دل و جان سے اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے احکام، بالکل میں کسی کا انکار نہیں کرتا ہوں، تو باتیں اس سے کروا لو، یہ باتوں کا غازی ہے، لیکن حقیقتاً صدقہ بالحسنہ جو ہے وہ کردار کا غازی بننے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی صدقہ بالحسنہ کے نتیجے میں بظاہر کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے، تو انسان کا جو مروت کا تقاضا ہے وہ اس سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ ریکوائر کرتا ہے اس سے کہ وہ اچھی بات کی تصدیق کرے، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق جو ہے اس کا طرز عمل بھی نظر آ رہا ہو، اس ہدایت کے مطابق وہ خود کو ڈھالنے کی کوشش بھی کرے۔ زندگی مختصر ہے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت کما لی اور مشعل راہ بن گئے، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو جنت کو پہنچ جاؤ گے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نا، صحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان آیات مقدسہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار مقرر فرمایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تناظر میں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ اس معیار پر کون سی شخصیت
بدرجہ کمال اور تمام و کمال اترتی ہے اس شخصیت کے بلند کردار کو دیکھ کر پھر ہمیں ان سے محبت کا حق ادا کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے رنگ میں ڈھالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کے صدقے، آپ کے اخلاص کے صدقے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رضا کا اعلان فرمایا اس رضا کے صدقے، اور ہمارے دل میں جو آپ کی محبت ہے اس محبت کے صدقے ہمیں بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ حضرات کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر اجازت ہے؟ جی بالکل۔ سر دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محترم اکابرین ہیں جن کے زہد و تقوی کا، ان کے مقام کا، مرتبے کا، صدق کا تذکرہ یا حوالہ قرآن حکیم میں موجود ہے، ان کا تو اپنے ایک مقام ہے، کیا آج کے دور میں یا جو ادوار ہیں ان میں بھی کوئی شخص اس تقوی کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے، اور پہنچ سکتا ہے تو کیسے پہنچ سکتا ہے کہ ہم اسی مقام پر ان کو، جو ہمارے کابرین ہیں اسی مقام پر اس کو شمار کر سکیں؟ دیکھیں، یہ قرآن عظیم جو نازل کیا گیا ہے یہ کسی خاص وقت کے لیے یا خاص طبقے کے لیے نازل نہیں کیا گیا۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ اس سے سابقہ جو کتابیں تھیں، انبیاء کرام آئے، خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، اور خاص وقت تک کے لیے پھر ہدایات بدل گئیں، دیگر انبیاء تشریف لائے، اور وہ علاقے کے اعتبار سے ایک وقت میں کئی انبیاء ہوتے تھے، لیکن یہ آخری ہدایت ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہدایت جو ہمیں ہدایت اس میں دی گئی ہے، جو معیار مقرر کیا گیا ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کا ہم رول ماڈل کس میں دیکھیں گے کہ ہمیں پریکٹیکل کہیں نظر آتا ہو، اور اس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ اور کردار کی عظمت جو ہے وہ ہمیں پریکٹیکلی کہیں نظر آئے گی، تو سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار میں نظر آئے گی۔ کہ اگر عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور سے متعلق سوال ہو تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو قرآن ہی ان کا خلق تھا، اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جو آپ کریں وہی اخلاق ہے، جو آپ فرما دیں وہی اخلاق ہے، آپ کا بیٹھنا اخلاق، آپ کا کھڑا ہونا اخلاق، آپ کا چلنا اخلاق۔ تو سب سے پہلا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، پھر حضور کی جو کمپینینز ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان، وہ ان تعلیمات پر بدرجہ اتم پورا اترتے ہیں۔ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو ہم اتن گوش ہو کر اسے سنا کرتے تھے، اور اسے پورا کرنے میں انتہائی سرعت اور تیزی کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ تو قرآن عظیم کا پریکٹیکل اگر آپ کو دیکھنا ہو اور کردار، انفرادی کردار کے اعتبار سے، تو آپ کو نبی کی ذات اقدس کے بعد صحابہ کرام کا اور صحابیات کا اور امہات المؤمنین اور اہل بیت اطہار کا پاکیزہ کردار نظر آتا ہے، ان میں آپ کو قرآن نظر آتا ہے، اور یہ انفرادی ہو گیا۔ اور پھر چونکہ یہ قرآن عظیم ریاستی سطح پر دین کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے کلام کو غالب کرنے کے لیے، اس کے کلیمے کو غالب کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی معیت میں ایک اسلامی ریاست بھی قائم کر کے بتا دی، ایک اسلامی نظام ریاست، ایک اسلامی نظام معیشت، ایک اسلامی نظام انصاف آپ نے قائم کر کے بتا دیا۔ تو اس کی تمام تر برکات اور ثمرات صرف کتابی حد تک محفوظ بیان نہ ہوئی، بلکہ انفرادی کردار سے لے کر، خاندانی کردار سے لے کر، معاشرتی اصلاح سے لے کر، ریاستی سطح پر اس اللہ کے کلیمے کو بلند کر کے دکھا دینے کی حد تک رہا۔ اب جو ہے جب وہ لوگ پاکیزہ لوگ چلے گئے اور اس کے اندر ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں آ گئیں تو ہم نے یہ انجام دیکھ لیا، تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو آج بھی اگر ابراہیم علیہ السلام والا ایمان پیدا ہو، یعنی ان کی اتباع اور پیروی ہو، تو پھر آگ جو ہے انداز گلستاں پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خرق عادات کو ظاہر فرما سکتا ہے، جس نے ابتداءً ان عادات کو آگ کو جلانے والا بنایا، وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر کردار کی بلندی اسی وقت حاصل ہوگی کہ ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلا جائے، تو وہ ثمرات جو انفرادی زندگی میں کسی شخص نے محسوس کیے اس دور میں، وہ آج بھی محسوس کرے گا، خاندانی سطح پر، معاشرتی سطح پر، اور اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلمے کو ایک جماعت بن کر نافذ کر دیں گے تو ریاستی سطح پر اس کی جو برکات ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ ایک وقت آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ دوبارہ غالب ہوگا اور پھر دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔